احکام شرعیت العملیت، تو احکام کی بحث ختم ہوئی، اب شرعیہ کے اوپر بحث کرتا ہے. سمجھے؟ کہتے ہیں شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شرعیت ما لا تدرک لولا خطاب الشارع. شرعیہ وہ ہے کہ جس کو معلوم نہ کیا جائے اگر شارع کا خطاب نہ ہو. سمجھے؟ شارع کا خطاب ہوگا، اس کے بعد پھر اس کا علم آئے گا. کس کا علم آئے گا؟ شرعیہ کا، کہ یہ چیز شرعی ہے یا نہیں. وبعبارت اخرى یوں کہہ دیں کہ خطاب شارع پہلے ہوگا، شرعیہ اس کے بعد ہوگا. سمجھے؟ وبعبارت اخرى ثالثہ یوں کہیں گے کہ والشرعیۃ ما لا تدرک لولا خطاب الشارع، کہ یہاں شرعیہ سے مراد ہے ما یتوقف علی الشرع. کیا؟ ما یتوقف علی الشرع. یہ معنی اس لیے کر رہے ہیں کہ شرعیہ کے دو معنی تھے، ما ورد به الشرع یا ما ورد به خطاب الشرع، وبعبارت اخرى ما ثبت بالشرع، اور دوسرا معنی کیا تھا؟ ما یتوقف علی الشرع. یہاں پر شرعیہ کا معنی ہم نے ما یتوقف علی الشرع اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جو حکم کی تعریف میں خطاب اللہ کا لفظ تھا وہ عموم کے معنی میں تھا، ما وردہ کے معنی میں تھا. سمجھے؟ تو جب شرعیہ کیا ہو گیا؟ ما یتوقف کے معنی میں ہو گیا تو یہ خاص ہو گیا، تکرار نہیں ہوا. سمجھے؟ خطاب اللہ کے اندر جو خطاب تھا تو خطاب اللہ تو ہوتا ہی شرعی ہے. خطاب اللہ ہوتا ہی کیا ہے؟ خطاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا خطاب، حکم، یہ شرعی ہے. اور وہ اس معنی میں تھا، کس معنی میں؟ ما ورد به الشرع. سمجھے نا؟ اور یہاں پر شرعیہ کس معنی میں ہے؟ ما یتوقف علی الشرع. تو ما ورد عام تھا، ما یتوقف کیا ہے؟ خاص، جس کا توقف ہوتا ہے شرع کے اوپر. بات سمجھ میں آئی؟ وہ شرعیت، اور شرعیہ ما ان احکامات کو کہا جاتا ہے، ما ان احکامات کو کہا جاتا ہے لا تدرکو، جس کو نہیں معلوم کیا جاتا لولا خطاب الشارع، اگر شارع کا خطاب نہ ہو. پہلے شارع کا خطاب ہوگا، پھر اس کا اس پر توقف ہوگا، تو اس کا بھی علم آ جائے گا. آیا؟ سوان کان الخطاب واردن فی عین ھذا الحکم او واردن فی صورت یحتاج الیہا ھذا الحکم. کہتا ہے خطاب کے وارد ہونے کے اندر دونوں صورتیں شامل ہیں، یعنی خطاب کا ورود عام ہے، چاہے خطاب عین اسی حکم کے اندر ہو یا اس حکم کے اندر نہ ہو بلکہ اس کے مقیس علیہ میں ہو. سمجھے نا؟ یا اس حکم میں ہو یا اس کے مقیس علیہ میں ہو، دونوں کو یہ شامل ہے. آیا؟ خطاب شارع دونوں کو شامل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھنا، سوان برابر بات ہے، کان الخطاب واردن، چاہے خطاب وارد ہو فی عین ھذا الحکم، خود اسی حکم میں، خود اسی حکم میں، او واردن، یا خطاب وارد ہو فی صورت، اس صورت میں، یحتاج الیہا ھذا الحکم، کہ جس کی طرف یہ حکم کیا ہے؟ محتاج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ محتاج الیہ ہے. وہ کیا ہے؟ محتاج الیہ ہے. جس میں خطاب وارد ہے وہ کیا ہے؟ محتاج الیہ ہے. اور یہ حکم سمجھا اس کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے. یہ حکم اس کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے. جو محتاج الیہ ہے وہ مقیس علیہ ہے. کیا؟ جو محتاج الیہ ہے وہ مقیس علیہ ہے. مراد محتاج الیہ سے کیا ہے؟ مقیس علیہ. اور جو محتاج ہے وہ مقیس. محتاج اس لیے ہے کہ اس کے اندر خود دلیل نہیں ہے، اس میں خود دلیل نہیں ہے. وہ اس لیے محتاج الیہ ہے کہ اس میں نص موجود ہے، قرآن موجود ہے یا حدیث موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ او واردن، یا وارد ہو یہ خطاب فی صورت، اس صورت کے اندر، وہ ہے مقیس علیہ کی صورت. یحتاج
کہ محتاج ہے الیہا اس صورت کی طرف، اس مقیصلے کی طرف. ھذا الحکم کیا چیز محتاج ہے؟ تو یہ ہوا محتاج، وہ ہوا محتاج الیہ. سمجھے نا؟ یہ ہوا ضرورت مند، وہ ہوا ضرورت پوری کرنے والا. یہ ہوا غریب، وہ ہوا مالدار. صحیح سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ادھر حکم موجود ہے، خطاب موجود ہے. کیا ہے؟ وہاں عین میں موجود ہے. خود حکم میں کیا ہے؟ موجود ہے. مقیصلے میں موجود ہے. کل مسائل القیاسیت ہے، جس طرح مسائل قیاسیت. بات سمجھ میں آئی؟ فیکون احکامها شرعیہ، تو پھر اس کے احکام کیا ہوں گے؟ شرعیہ ہی ہوں گے. اذ لولا خطاب الشارع فی المقیس علیہ لا یدرک الحکم فی المقیس. فیکون احکامها شرعیہ، پھر اس محتاج کے احکام بھی کیا ہوں گے؟ شرعی ہوں گے. سمجھے نا؟ جس طرح محتاج رہے کے احکام بھی شرعی. اذ لولا خطاب الشارع، کیونکہ اگر خطاب شارع نہ ہوگا کس چیز میں؟ فی المقیس علیہ، مقیس علیہ کے اندر، اصل کے اندر. لا یدرک الحکم فی المقیس، تو پھر حکم مقیس کے اندر بھی پایا نہیں جا سکتا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیا کہا؟ والشرعیۃ ما لا تدرک لولا خطاب الشارع. سمجھے؟ یہاں تک مسئلہ حل ہوا؟ فیدخل، چل. فيدخل في حد الفقه حسن حسن كل شيء وقبحه عند نفات كونهما عقلیین. اب درمیان میں ایک بات کرتے ہیں، پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. سمجھے نا؟ درمیان میں ایک دوسری بات داخل کرتا ہے. کہتے فیدخل فی حد الفقه حسن كل شيء وقبحه، داخل ہوں گے فقہ کی تعریف میں حسن ہر چیز کا اور قبح ہر چیز کا. عند نفات کونہما عقلیین، جس وقت میں نفی کریں گے دونوں کے عقلی ہونے کی، دونوں کے عقلی ہونے کی وضاحت خود کرتے ہیں. سمجھ میں ہے نا؟ اعلم، جان لو، ان عندنا و عند جمہور المعتزلہ، کہ ہمارے نزدیک، ماتوریدیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، سمجھے نا؟ جو ابو منصور ماتوریدی کے متبعین ہیں. ہمارے نزدیک و عند جمہور المعتزلہ، اور جمہور معتزلہ کے نزدیک، حسن بعض الافعال و قبحها، حسن بعض افعال کا اور قبح بعض افعال کا، یدرکان عقلا، ان کو عقل سے معلوم کیا جاتا ہے. وبعضها لا، وبعضها لا، اور بعض احکام شریعت کے ایسے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں کہ جن کا حسن اور قبح عقل سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ شرع سے معلوم ہوتا ہے. عقل سے معلوم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سخاوت اچھی صفت ہے، عقل سے معلوم. سمجھے نا؟ عقل سے معلوم ہوتا ہے جس طرح بخل بری صفت ہے. عقل سے معلوم ہوتا ہے جس طرح کے حسد اور کینہ اور بغض جو ہے یہ کیا ہے؟ بری چیزیں ہیں. کبر، تکبر، یہ برے اوصاف ہیں. تواضع، یہ کیا ہے؟ اچھی صفت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وبعضها لا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ عقل سے نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے حسن اور قبح کے اندر کس کے محتاج؟ شرع کے محتاج ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کا آخری روزہ، 30واں روزہ، اس میں حسن ہے، لیکن اگلے دن کا روزہ اس میں قبح ہے. عید الفطر کا روزہ. اب ہیں تو دونوں روزے، عقل تو ظاہری نگاہ سے دونوں کو جو ہے ایک ہی طرح سے دیکھ رہی ہے. وہ بھی روزہ، یہ بھی روزہ، ادھر بھی نیت تقرب کی، ادھر بھی نیت کس چیز کی؟ تقرب ہی کی ہے. لیکن شریعت وارد ہو گئی، کہا کہ 30ویں روزے میں حسن ہے، عید الفطر کے دن شیطان کا روزہ. کیا؟ شیطان کا. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں قبح آ گیا. اس میں کیا آ گیا؟ قبح آ گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض افعال جو ہیں ان کا حسن وہ کیا ہوتا ہے؟ عقلی ہوتا ہے. قبح بھی کیا ہوتا ہے؟ عقلی ہوتا ہے. اور بعض کا کیا ہوتا ہے؟ شرعی ہوتا ہے. صحیح. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، معتزلہ بھی یہ بھی کہتے ہیں. البتہ ہمارا اور معتزلہ کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ
کہ بعض افعال کا حسن اور قبح شرعی ہے، بعض کا عقلی ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ موجب کیا چیز ہے۔ موجب کیا چیز ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں جن چیزوں کا حسن اور قبح عقل سے معلوم ہوتا ہے ان کا موجب بھی عقل ہے، ان کو واجب کرنے والا بھی کیا ہے، لازم کرنے والی بھی کیا چیز ہے، ہم کہتے ہیں نا مدرک عقل ہے، موجب شرع ہے، یہ فرق ہے۔ مدرک کیا ہے، موجب کیا ہے۔ اور جو ابو الحسن اشعری ہے اور اس کے اتباع ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن کل شیء وقبحہ شرعی، ہر چیز کا حسن اور قبح وہ کیا ہے، شرعی، عقلی ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں؟ تواضع اچھی چیز ہے، اس کا پتہ ہمیں نہیں تھا اگر شریعت نہ آتی۔ حسد بری چیز ہے، اس کا پتہ نہیں تھا شریعت نے بتایا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حسد بری چیز ہے، کینہ اور بغض بری چیز ہے، تکبر بری چیز ہے، سمجھے نا؟ اس کا پتہ شریعت نے دیا ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ تو کتنے مسلک ہو گئے؟ کل 2، پھر 2 میں 3، کیونکہ ہمارا اور معتزلہ کا مسلک بظاہر تو ایک جیسا ہے لیکن پھر بعد میں موجب کے اندر اختلاف موجود ہے، 3 مسلک ہو گئے۔ آیا؟ علم جان لو ان عندنا و عند جمہور المعتزلہ کہ ہمارے اور جمہور معتزلہ کے نزدیک حسن بعض الافعال و قبحها یدرکان عقلا، حسن بعض افعال کا اور ان کی قبح اس کو معلوم کیا جاتا ہے کس چیز کے ذریعے سے، و بعضها لا، لیکن بعض کو عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کیا جاتا، بل یتوقف علی خطاب الشارع، بلکہ اس کا توقف ہوتا ہے شارع کے خطاب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا، نبی بتائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں حسن ہے یا اس میں قبح ہے، سمجھے؟ فالاول، تو پہلی جو قسم ہے، کیا پہلی قسم کون سی ہے؟ ہاں یدرکان عقلاً، دونوں سمجھ میں؟ یدرکان عقلاً، سمجھے؟ یعنی وہ چیزیں جن کا ادراک حسن اور قبح کا ادراک کس چیز سے ہوتا ہے؟ عقل سے ہوتا ہے۔ لا یکون من الفقہ، لا یکون، وہ فقہ کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ بل ہوا علم الاخلاق، کیونکہ وہ کیا ہے؟ علم اخلاق ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ شرعیہ کی قید سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ شرعیہ کی قید سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ شرعیہ نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جبکہ اشاعرہ حضرات جو ہے ان کی تعریف کے بموجب وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حسن اور قبح کیا ہے؟ شرعی ہے۔ ان کے ہاتھ تواضع کا حسین ہونا، بخل کا قبیح ہونا، سمجھ میں آیا نا؟ تکبر کا قبیح ہونا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ شرعیہ ہیں، کیونکہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں وہ چیزیں، وہ افعال جن کا حسن اور قبح عقل سے معلوم ہوتا ہے وہ شرعیہ کی قید سے خارج ہو جائیں گے فقہ کی تعریف سے۔ لہذا علم اخلاق جو ہے وہ الگ رہے گا، علم فقہ الگ رہے گا۔ جبکہ جو اشاعرہ حضرات ہیں، ابو الحسن اشعری، شوافع حضرات اور ان کے مقلدین اور متبعین ہیں، ان کی تعریف کے بموجب، ان کی تشریح کے بموجب جو تعریف فقہ کی ہے وہ جامع نہیں رہے گی، علم اخلاق کو بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آیا مانا سمجھ؟ دیکھو، فالاول، تو پہلی قسم یعنی یدرکان عقلاً والی قسم، یعنی وہ افعال جن کا علم کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ عقل پر معلوم ہوتا ہے۔ لا یکون من الفقہ، وہ فقہ میں سے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ شرعیہ نہیں ہے، یوں کہو، کیونکہ وہ شرعیہ نہیں ہے۔ شرعیہ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا پتہ شرع سے نہیں چلا ہے بلکہ عقل سے، ان کا مدرک کیا ہے؟ عقل ہے۔ بل ہوا علم الاخلاق ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ علم اخلاق ہے۔ والثانی هو الفقہ، اور دوسری قسم جس کا پتہ شریعت سے لگتا ہے، هو الفقہ، وہی کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ وحد الفقہ یکون صحیحا جامعا مانعا علی هذا المذہب، صحیح، اور تعریف فقہ کی صحیح ہو جائے گی، جامع مانع ہو جائے گی اس مذہب کے مطابق، ہمارے اور معتزلہ کے مذہب کے مطابق۔
وَأَمَّا عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، توجہ ہے، اور امام ابو الحسن اشعری اور اس کے متبعین کے نزدیک فحسن کل شیء وقبحہ شرعی، ہر چیز کا حسن اور ہر چیز کی قبح جو ہے وہ کیا ہے؟ شرعی ہے. جب شرعی ہیں فیکونان من الفقہ، پھر وہ شرعی کی کیسے نکلیں گے؟ کیسے؟ تو وہ دونوں کے دونوں کس چیز میں داخل ہو جائیں گے؟ ما ان حسن التواضع والجود، باوجود اس کے کہ حسین ہونا تواضع اور سخاوت کا، وقبح ازدادہما، اور ان دونوں کی ضد کا قبیح ہونا، یعنی تواضع کی جو ضد ہے وہ تکبر ہے، جود کی جو ضد ہے وہ بخل ہے، ان کا قبیح ہونا لا یؤدان من الفقہ المصطلح عند احد، وہ تو کسی کے نزدیک بھی فقہ اصطلاحی کے اندر داخل نہیں ہے. سمجھے؟ فیدخل فی حد الفقہ المصطلح ما لیس منہ، پھر داخل ہو جائے گی فقہ اصطلاحی کی تعریف کے اندر وہ چیز جو لیس منہ، فقہ اصطلاحی میں سے ہے نہیں. وہ کیا چیز ہوگی؟ یعنی وہ چیزیں جس کو انہوں نے کیا کہہ دیا ہے؟ عقلی، اور کہہ دیا شرعی. سمجھ میں؟ تواضع کے حسن کو کیا کہہ دیا؟ شرعی کہہ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور تکبر کے قبح کو کیا کہہ دیا؟ عقلی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ شرعی کہہ دیا. جود، سخاوت، سمجھے نا، اس کے حسن کو کیا کہہ دیا؟ شرعی کہہ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کی ضد کیا ہے؟ بخل، اس کو کیا کہہ دیا؟ شرعی کہہ دیا. عقلی نہیں کہا جیسے کہ ہم کہتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز میں داخل ہو گئی؟ علم فقہ میں داخل ہو گئی. آیا ہمارا سمجھ؟ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ الْمُصْطَلَحِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وہ چیزیں داخل ہو جائیں گی تعریف فقہ کے اندر جو اس میں ہے نہیں در حقیقت. فَلَا يَكُونُ هَذَا تَعْرِيفًا صَحِيحًا لِلْفِقْهِ الْمُصْطَلَحِ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيَّةِ، تو نہیں ہوگی یہ تعریف صحیح اس فقہ کی جو اصطلاحی ہے، یعنی اصطلاحی معنی کے مطابق مذہب اشعریہ کے مطابق. آیا معنی سمجھ میں؟